أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم میرے پیارے بچوں، الحمدللہ ہم تجوید کے پیریڈ میں جمع ہوئے ہیں. امید ہے سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، گھر کے تمام افراد خوش ہوں گے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جلد از جلد اس بیماری سے بچائے اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سے اس دنیا سے دور کرے. آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، پچھلے پیریڈ میں ہم نے تجوید کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی. تجوید پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اور تجوید کے مطابق قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. اگر کوئی تجوید چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں کا چرچا ہوا تھا. آج انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ کتاب کی طرف جاتے ہیں. فرقان العظیم ہے پہلا سبق کا نام. پتہ ہے فرقان العظیم کیا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں؟ صحیح، وہ ہے، یعنی قرآن العظیم کو بہت زیادہ نام موجود ہیں. اس ناموں میں ایک نام ہے فرقان. ذکر قرآن کا ایک نام ہے، شفا قرآن کا ایک نام ہے، تنزیل قرآن کا ایک نام ہے. اس طرح بہت نام موجود ہے. ان ناموں میں ایک نام ہے فرقان، الفرقان العظیم. تو آئیے کتاب پڑھتے ہیں ہم. قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے وہ اسلام کی بنیادی کتاب ہے. فرقان العظیم اس کا دوسرا نام ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری گئی کتاب ہے قرآن العظیم. قرآن اسلام کی بنیادی کتاب ہے، یعنی قرآن دستور العمل ہے، ہمارا عمل کا دستور. ہم کیا کرنا ہے
کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا بہتر ہے، کیا کیا باتیں چھوڑنا بہتر ہے، اس طرح کی تمام باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے قرآن اسلام کی بنیادی کتاب ہے، اس کا مطلب یعنی اسلام میں جو بھی حکم ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو واجب ہو لازم ہو فرض ہو، فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، جو بھی حکم دین اسلام میں موجود ہے ان تمام باتوں کا چرچا قرآن العظیم میں موجود ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا دستور العمل ہے، کانسٹیٹیوشن بولتا ہے اس کو۔ یعنی اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو وہ قرآن کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا، اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اور قرآن العظیم کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، میں نے بتایا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر آنے کے پہلے اس دنیا میں بہت انبیاء اور مرسلین تشریف لاتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت کرنے کے لیے ایک طریقہ بتا دیا تھا۔ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور چند لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے۔ تو ہمارے پیارے اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن العظیم کا نزول ہوا تھا۔ تیئیس سال سے مختلف مرحلوں میں قرآن اتارا گیا۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام یعنی رسالت کا اعلان ہونے کے بعد 23 سال تک یہ مدت ہوئی تھی۔ اس 23 سال کے درمیان طوراً تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً قرآن کا نزول ہوا تھا۔ یعنی قرآن ایک کتاب کی شکل میں ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کا تورات اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کا انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کا نزول ایک کتاب کی ایک صحیفے کی شکل میں ایک وقت ہوا تھا، لیکن قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا حاجت کے مطابق وقت کے مطابق نزول ہوا تھا۔ تو یہ نازل ہونے کی مدت 23 سال ہے۔ تبدیل اور تحریف کے بغیر وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ابھی قرآن نازل ہو کر بہت زمانہ ہو گیا، اس زمانے میں جس طرح قرآن موجود تھا اس میں جتنے حروف موجود تھے، جتنی آیتیں موجود تھیں اور جتنے ابواب موجود تھے وہ سب آج بھی اسی شکل میں اسی صورت میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک، قیامت کے دن تک یہ قرآن ایسے ہی باقی رہے گا۔
اس میں کوئی تغیر یا تحریف کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن العظیم کو نازل فرمایا اور ہم اس کو حفاظت کریں گے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن العظیم کو نازل کیا اور ہم اس کو بے شک حفاظت کریں گے۔ لیکن دیکھیے دوسری کتابیں جو قرآن العظیم کے پہلے نازل ہوا تھا، جیسے ہم بولتے ہیں بائبل، انجیل وغیرہ، جس حالت پر وہ نازل ہوا تھا ابھی اس حالت کے مطابق نہیں، اس میں بہت لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف اور تبدیل اور تغییر کی، اپنی مرضی کے مطابق چند باتیں شامل کی اور اپنے لیے جو پسند نہیں تھی ان تمام باتوں کو اس کتاب سے ہٹا دیا، یعنی وہ کتاب ابھی اس کی نازل ہونے کی وقت پر جو شکل میں تھی اس طرح نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب فرقان العظیم انشاءاللہ قیامت کے دن تک بغیر کوئی تحریف و تغییر اور تبدیل باقی رہے گا۔ محترم بھائیوں اور بچوں، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کسی کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن العظیم بہت مسلمانوں کے دل میں محفوظ ہے۔ اگر کسی چیز کو برباد کرنا ہے تو اس چیز کو توڑنا پڑے گا۔ اس دنیا کے تمام مسلمانوں کے جو حفاظ کرام ہیں ان کے دل کون توڑ سکتا؟ تو قرآن کی حفاظت کی ایک طریقہ یہ ہے، قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑا ثواب ملنے والا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن تک اس میں کوئی تحریف نہ ہوگی، وہ دیگر کتابوں سے مختلف ہو کر ہر زمانے کے لیے لائق ہے۔ اس قرآن العظیم ہر زمانے کے لیے مناسب ہے۔ ہم جانتے ہیں اس قرآن کا نزول وہ زمانے میں ہوا تھا جس زمانے میں سائنس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، سورج یا چاند کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے عرب تھے جو صحرا اور ریگستان میں رہنے والے، اور ان کی گاڑیاں ان کی گاڑیاں آج کل کی طرح کار وغیرہ نہیں تھا، اونٹ کے اوپر، خیل کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے زمانے میں جو قرآن نازل ہوا وہی قرآن آج کل کے اس روئے زمین کے لیے بھی مناسب ہے۔ اب جانتے ہیں آج کل سائنس کتنا ترقی یافتہ ہے، لوگ کہاں کہاں سفر کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا کیا امکانیات، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ زمانے میں نازل ہوئی کتاب آج کل کے لوگوں کے لیے بھی مناسب ہے۔ ان کو
اس کتاب میں کوئی تغییر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بے شک ہم بول سکتے ہیں یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی ہے انسان کا پیدا کرنے والا، انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ 15 صدی کے پہلے میرا بندہ کیا چاہتا ہے، اور 15-20 صدی کے بعد میرا بندہ، میرا انسان کیا چاہے گا، خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن العظیم کو تمام لوگوں کے مطابق بنایا اور نازل فرمایا، اور وہ ایک اہم معجزہ ہے جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ میرے دوستو، اب جانتے ہیں ہر زمانے میں پیغمبر لوگ آتے وقت ان کی پیغمبری کا نشان بنا کر، اس کا ایک دلیل بنا کر اللہ تعالی معجزہ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزہ دیا ہے۔ اس میں سب سے اہم معجزہ ہے قرآن۔ کیوں اہم معجزہ ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے، دیکھتے تھے، صرف وہ لوگ دیکھتے تھے، آج کل رہنے والے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑا بنایا، کس نے دیکھا؟ وہ زمانے کے لوگوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی نکلتا تھا، کس نے دیکھا؟ جو نبی کے ساتھ صحابہ تھے ان لوگوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا دستور بنا کر جو قرآن العظیم نازل کیا تھا وہ آج کل اسی شکل میں، اسی صورت میں موجود ہے۔ آج بھی تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم بولتے ہیں قرآن العظیم پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم معجزہ ہے۔ اس قرآن العظیم کو تلاوت کرنا، سننا، اس میں دیکھنا، یہ سب اجر ملنے کی باتیں ہیں۔ صرف پڑھنا نہیں، دیکھنا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم ہمارے ابو اور امی کو دیکھتے وقت، یعنی ہمارے اس 2 آنکھوں سے ہم دیکھتے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا ہے، معلوم ہے بچے؟ تو ابو امی کی فضیلت اتنی اونچی ہے۔ ہم کعبہ کے سامنے جا کر ایسے کعبے کو دیکھا، ہمارے 2 آنکھوں سے دیکھتے رہے، ہم ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کھول کر ہم ایسے دیکھتے رہے، کچھ پڑھا نہیں، ثواب ہے اس میں۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا، تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے تو ثواب ملے گا۔ اگر ہم تجوید چھوڑ کر پڑھیں گے، تجوید کا لحاظ نہیں کریں گے تو ہم مستحق کے عذاب ہوں گے۔ تو مستحق کے ثواب ہونے کے لیے میرے پیارے بچوں، تجوید کے مطابق ہماری تلاوت کو بنانی چاہیے۔ تو بچوں، کل آتے وقت آپ لوگ سبق اچھی طرح 2-3 بار پڑھ کر آنا،
इंशाअल्लाह कल मैं सवाल करूँगा, वो सवाल का जवाब मिलने के लिए अच्छी तरह पढ़कर आएँ और कुरान अज़ीम का एहतराम करें, वज़ू करके क्लास में आए। कुरान अज़ीम को इधर उधर छोड़ना नहीं, उसके औराक को फाड़ना नहीं, गंदी जगहों पर फेंकना नहीं, बिल्कुल। और कुरान अज़ीम को हमेशा ऐसे ही पकड़ना है, हमारा ऐसे नीचे नहीं पकड़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए, हम सब को उनके नेक बंदों में शामिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।